بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ایک درود بھیجو محمد والے محمد پر. ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی آپ کے سامنے وہ پروردگار کے وجود کے حوالے سے کی کہ کس طرح سے کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے وہ پروردگار کو محسوس کر سکتا ہے، پروردگار کے وجود تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کے بعد کل جو بات شروع ہوئی وہ تھی پروردگار کے عدل کے حوالے سے کہ پروردگار کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے صفت عدل، عدالت الہی. یہ عدالت الہیہ پروردگار کے لیے ضروری ہے. اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ اس کی بنیاد پر، اس صفت کی بنیاد پر مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے، عدلیہ اور غیر عدلیہ. غیر عدلیہ اہل سنت میں سے صرف ایک فرقہ اشاعرہ کہلاتا ہے، اور عدلیہ میں دونوں ہیں، شیعوں میں سے بھی ہیں اور اہل سنت میں سے بھی ہیں. تمام شیعہ اثنا عشری عدلیہ ہیں، یعنی پروردگار کے لیے عدل کی صفت کے قائل ہیں. اور اہل سنت میں سے معتزلہ یعنی وہ لوگ بھی پروردگار کی عدالت کے قائل ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پروردگار عدل کے مطابق ہی اعمال کو انجام دیتا ہے، فعل انجام دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی انجام دے چاہے ظلم کے مطابق، وہ ظلم کرے، اگر وہ ظلم بھی کرے گا تو وہ عدلی ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ کہنا ہے عدلیہ کا. آخری بات جو کل کے درس میں تھی اہم، وہ یہ تھی کہ کس طرح سے ہم عدالت اور انصاف یا مساوات کے درمیان فرق بیان کریں گے. ہم نے کل فرق بیان کیا تھا عدالت اور انصاف یا مساوات کے درمیان. آپ میں سے کسی ذہن میں ہے کہ کیا فرق ہے عدالت اور انصاف میں یا عدالت اور مساوات میں؟ عدالت یعنی عدالت جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملے، جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ ملے. صحیح. آج پروردگار کے عدل کے حوالے سے دلیل پیش کریں گے. پروردگار عادل ہے. پروردگار کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ عادل ہو؟ ہم کیوں یہ کہیں کہ پروردگار عادل ہے؟ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. عدل و ظلم اپوزٹ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ علم کے مقابلے میں جہل ہے، نور کے مقابلے میں ظلمت ہے، عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. کیوں پروردگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو؟ کوئی بری صفت نہیں ہے. صحیح. ہماری عقل کیوں یہ حکم کر رہی ہے، کیوں یہ فیصلہ دے رہی ہے، کیوں یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ پروردگار کو عادل ہی ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے؟
ہماری عقل اس بات کو سمجھ رہی ہے. ہم خدا کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. ہاں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ پروردگار ہمارا پروردگار جو ہوگا وہ عادل ہی ہونا چاہیے. آیا ہمارا عبادت کرنا پروردگار کے عادل ہونے پر منحصر ہے؟ اگر پروردگار عادل ہوگا تو ہم اس کی عبادت کریں گے، اور اگر عادل نہیں ہوگا تو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے. صحیح ہے. صحیح، یہ ایک جواب ہے. صحیح ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر وہ عادل نہیں ہوگا تو ہمیں رزق نہیں دے گا. صحیح صحیح. جی صحیح صحیح. یہ تمام باتیں صحیح ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ہم نے کل اپنے درس میں ایک بات کہی ہوئی ہے کہ ہماری عقل، انسانی عقل، اس انسان کی عقل جو کہ انسانیت کا حامل ہے، جو انسانیت کی صفت رکھتا ہے، جو اپنی عقل کو استعمال میں لے کر آتا ہے. ہم اس انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ انسان کچھ چیزوں کے اچھے ہونے اور کچھ چیزوں کے برے ہونے کو کسی حد تک سمجھتا ہے. ہم نے کل یہ بات کی. اور ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے مثلا جو ہم نے کل بیان کی؟ خود عدل، عدل کا اچھا ہونا، عدل کا حسن ہونا، خوب ہونا. اس کے مقابلے میں ظلم، ظلم کے برے ہونے کو ہماری عقل درک کرتی ہے، سمجھتی ہے کسی حد تک. بس جب ہماری عقل نے حسن و قبح، عدل و ظلم کو درک کر لیا، جب ہماری عقل یہ سمجھنے لگ گئی کہ انسان اگر عدل کرے گا تو اچھا ہوگا، یا کوئی بھی ذات اگر عدالت کے مطابق افعال انجام دے گی تو وہ ذات اچھی ہوگی، اور اگر ظالم ہوگی تو بری ہوگی. جب ہم نے اس بات کو درک کر لیا تو اس سے پہلے کہ ہم دین میں داخل ہوں، اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی خدا کو قبول کریں، اس سے پہلے کہ ہم کسی کی عبادت کا پابند کریں اپنے آپ کو، ان سب چیزوں سے پہلے انسان کی عقل یہ حکم کرتی ہے کہ عدل اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے. اگر ہمارا دماغ ایک خدا تک پہنچتا ہے کہ جو پہنچتا ہے، پچھلے دروس میں مثلا اس بارے میں بات ہوئی گزشتہ 3 درسوں میں، 2-2.5 درسوں میں، جب ہمارا دماغ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہمارے خدا ہونا چاہیے، ہم بغیر خدا کے نہیں رہ سکتے، ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہو اس کا کوئی خدا نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ اتنے سارے معلولات، اتنی سارے موجودات، ایک منظومہ شمسی موجود ہو اور اس کو کوئی چلانے والا موجود نہ ہو، ان معلولات کو وجود میں لانے والی کوئی علت موجود نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. بس کوئی ایک ہے جو کہ علت ہے ان سب چیزوں کی، کوئی ایک ہے جو اس منظومے کا ناظم ہے، منظومہ شمسی کا ناظم ہے، سولر سسٹم کو چلا رہا ہے. اس کو تمام نقائص سے مبرہ ہونا چاہیے. مبرہ یعنی منزہ، پاکیزہ. نقائص اس کی ذات میں نہیں ہوں گے. بس جب وہ تمام نقائص سے مبرہ ہے تو ظلم بھی ایک نقص ہے. اس ظلم کے نقص سے پروردگار کو مبرہ ہونا چاہیے، منزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے. ظلم کی صفت پروردگار کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور جب ظلم نہیں ہوگا تو ظلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدل ہے.
یعنی کوئی بھی چیز ان دو حالوں میں خارج نہیں ہے، یا تو عدل پر مبنی ہے یا ظلم پر مبنی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہو کر یہ درس بیان کر رہا ہوں، اگر یہ درس بیان کرنے کا اہل ہوں تو یہ فعل عدل پر مبنی ہے، اور اگر یہ درس بیان کرنے کا اہل نہیں ہوں تو یہ فعل ظلم پر مبنی ہے، ان دو عالم خارج نہیں ہے۔ کوئی چیز میرا حق ہے تو مجھے وہ ملنی چاہیے، یہ عدل ہے۔ کوئی چیز میرا حق نہیں ہے اور پھر بھی میں نے اس کو لے لیا ہے تو یہ ظلم ہے، ان دو عالم خارج نہیں ہے۔ بس پروردگار جب ظالم نہیں ہے تو لامحالہ پروردگار کو عادل ہونا چاہیے، یہ صفت پروردگار کے لیے ہونی چاہیے، تبھی ہمارا پروردگار وہ جو کمالات کا منبع ہے، وہ جو کہ کمالات کا منشا ہے، تمام کمالات اس کی ذات سے صادر ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ عادل ہو۔ بس جو چیز، جو عقیدہ، یہ اہم بات ہے، نتیجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو عقیدہ کسی بھی دین کی بنیاد بنے گا وہ یہی عقیدہ ہے، حسن و قبح عقلی، عقل کا حسن اور قبح کو درک کرنا، عقل کا عدالت کے حسن کو، عدل کے حسن کو اور ظلم کی قباحت کو درک کرنا، یہ بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو درک کرے گا تو مذہب کو درک کر سکتا ہے، تو کسی مذہب کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ اس چیز کو درک کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لے، اس کو اپنا مذہب اختیار کرنے کے بعد کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ ممکن ہے یہ کہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے اختیار کیا مذہب کو، میرا معاشرہ اس طرح کا تھا، ہمارے آباء و اجداد یہ رسم انجام دیتے چلے آ رہے تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہو سکتا ہے بیان کرے، لیکن یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ تقلید ہے۔ سلام علیکم۔ یہ تقلید ہے۔ تقلید دو طرح کی ہے، ایک دفعہ اندھی ہے، آنکھیں بند کر کے جو ہو رہا ہے وہ کرتے چلے آؤ، جو ہوتا چلا رہا ہے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے چلے آؤ، یہ اندھی تقلید ہے۔ عقائد میں، اصول دین میں تقلید حرام ہے، جیسا کہ علماء کہتے ہیں، اور جیسا کہ علماء علوم عقلیہ کہتے ہیں، علوم عقلیہ کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، یعنی ہر شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عقائد کو اپنی عقل سے سمجھے، عقائد کو اس لیے قبول نہ کرے کہ میرا باپ مثلاً فلاں مذہب کا تھا، یا میرے دادا فلاں مذہب کے تھے، یا میں مثلاً شیعہ معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میری تربیت اس طرح کی ہو گئی ہے، نہیں، یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک توفیق ہے کہ انسان مذہب حق کا، جو حق مذہب ہے اس کے ماننے والوں میں پیدا ہو، یہ پروردگار کی ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اپنے اس دین کو، اپنے مذہب کو عقلی بنیادوں پر اگر اس کو استوار نہیں کرے گا تو کچھ دنوں بعد یا کچھ سالوں بعد ہلکے ہلکے سے شبہات اس کے ذہن میں اگر ڈال دیے جائیں تو اپنے مذہب کے بارے میں مشوش ہو جائے گا، تشویش کا شکار ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں آپ کو کتنے اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، کیونکہ باتیں کلیئر نہیں ہیں، اہل بیت کی محبت کو استعمال کیا جاتا ہے شبہ ڈالنے کے لیے، اور فوراً آ کر کیا کہا جاتا ہے کہ تم لوگ غیر معصوم کی تقلید کر رہے ہو۔ مثلاً میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، غیر معصوم کی تقلید کر رہے ہو، ہم معصوم کے ماننے والے ہیں، غیر معصوم کی تقلید کس طرح سے کریں؟ مثلاً ہمیں کرنی چاہیے غیر معصوم کی تقلید، ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ تقلید کل ابھی چیپٹر کل آئے گا انشاءاللہ، کل یا پرسوں اس کے بارے میں بحث کریں گے، بات کریں گے۔ ہمیں تقلید معصوم کی کرنی چاہیے، ابھی ہمارا موضوع تقلید نہیں ہے، بحث وہی عدل کی چل رہی ہے، ہمیں تقلید معصوم کی کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا طریقہ کار رائج کیا ہوا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ فلاں، آیت اللہ العظمیٰ فلاں، عراق میں نجف میں بیٹھے ہوئے، قم میں بیٹھے ہوئے، ایران میں مشہد میں بیٹھے ہوئے، یا دیگر اور جگہوں پر، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، معصوم تو صرف 14 ہیں،
جی ان کی تکلیف تھوڑی نہ کرتے ہیں، وہ بھی تو پاس ان کی تکلیف ہے کہ ہمیں بتا رہے ہیں. ایک اب ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ پاس ہوتے ہیں. دو تین. ان جوابوں کو اپنے پاس رکھیے کل تک، اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے کیونکہ موضوع کل کا ہی ہے. بہرحال بس ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمارا پروردگار، میں واپس آؤں اپنے موضوع پر، ہمارا پروردگار عادل ہو، ظالم نہ ہو. کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی موجود، کوئی شخصیت وہ ظلم کا ارتکاب کرنے لگ جائے، ظالم ہو جائے؟ معاشرے میں آپ کو نظر آتا ہے ظالم حکمران مثلا کہا جاتا ہے، یہ آپ نے ترکیب سنی ہوگی اردو میں استعمال، ظالم حکمران گزرے ہیں. خلفائے جور، بنو عباس، بنو امیہ مشہور ہیں، خلفائے جور تھے، یعنی خلفائے ظالم تھے، ایسے خلفاء تھے جو کہ ظلم کرتے تھے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ افراد جو کہ ظالم ہوتے ہیں یہ ظالم ہو جاتے ہیں؟ یہ پیدائشی ظالم نہیں ہوتے. اپنا فائدہ، صحیح. کوئی اور؟ اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتے، صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ظلم کر رہا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا فعل ظلم ہے، جاہل ہے. کیونکہ جاہل ہے اس لیے اگر ظلم بھی کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، یہ میرا حق ہے. مثلا اپنے لیے مختلف وجوہات اس نے تراشی ہوئی ہیں اپنے ذہن میں، اسباب اس نے خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی میرے اوپر اتنا ظلم ہوا، اب میرے اوپر کیوں اتنا ظلم ہوا ہے، میں اس کا انتقام اس معاشرے سے لوں گا مثلا. اور کسی بھی طرح سے سفید سیاہ کالا سفید کر کے کچھ بھی کر کے پیسے کمائے، پیسے کما کر ایک تنظیم بنائی، تنظیم بنا کر ایم پی ایز ایم این ایز کو خریدنا شروع کیا، یہاں تک کہ حکومت میں آ گیا. جب حکومت میں آ گیا تو فوراً آ کر کہتا ہے یہ میرا حق ہے کہ اس حکومت میں میں حاکم رہوں، ان لوگوں پر میں حکومت کروں. کیوں؟ میں نے اتنا ایک مظلومانہ دور گزارا ہے، میرا حق تلف ہوا ہے ماضی میں، اس لیے میرا حق ہے. اور جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کا پیسہ کھانا شروع. اپنے ذہن میں کیا ہے اس کے کہ میرا حق ہے، در واقع جاہل ہے کہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ لوگوں کی حق تلفی ہے. اور لوگوں کی حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حق میں ظلم کر رہا ہے اور یہ ظالم ہے. ظالم ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ جہالت. پروردگار جاہل نہیں ہے، عالم مطلق ہے، عالم علی الاطلاق ہے، ہر چیز کا علم ہے اسے. اگر جہل کا دخول پروردگار کی ذات میں ہو جائے، کہیں سے بھی جہل کا شائبہ آ جائے پروردگار کی ذات میں، ذرا سا احتمال آ جائے کہ پروردگار فلاں جس کے بارے میں شاید نہ جانتا ہو، تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ پروردگار ظلم کا مرتکب ہو جائے، پروردگار ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے اور ظالم ہو جائے. نتیجہ تک ظلم کے اسباب اگر پروردگار کے اندر نہ ہوں تو پروردگار عادل ہوگا. ایک سبب کیا ہے؟ مثلا جہالت. دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے لوگ معمولاً ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ہے ان کی ضرورت. کسی چیز کی ضرورت ہے اسے، انسان کو، اور اسے وہ چیز نہیں مل پا رہی یا سختی سے ملے گی، اسے بہت زحمت کرنی پڑے گی، کئی سال اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. ایک یہ طریقہ کار ہے کہ بہت لمبے عرصے تک، بہت طولانی عرصے تک وہ محنت کرے، زحمت کرے، اور پھر آخر میں اس کو نتیجے میں اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ. کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے،
موٹر سائیکل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. جعفر لائبریری کے باہر اتنی ساری موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں, مجھے ضرورت ہے بہت آسانی سے یہ ساری موٹر سائیکلیں اپنی ہیں, جاؤں آرام سے کھولوں اور استعمال کرنا شروع کر دوں. اپنی ضرورت میں نے پوری کر لی, لیکن ضرورت غلط طریقے سے پوری کی. اگر کوئی شخص محتاج ہو, اگر کوئی شخص غنی نہ ہو, بے نیاز نہ ہو, بلکہ ضرورت مند ہو, تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ممکن ہے ظلم کا ارتکاب کرے, اگر صحیح طریقے سے وارد نہ ہو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر صحیح ٹریک پر چلے گا تو ظلم نہیں ہے, لیکن اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیکھے کہ کہیں اور سے پوری نہیں کر پا رہا تو دوسروں پر ظلم کرے گا, وہاں سے اس کو پورا کرے گا. پروردگار کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے, یعنی جزئی محتاج میں نہیں ہے, تھوڑا سا بھی محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں کہ محتاج ہو تو اپنی ضرورت کو کسی اور طریقے سے, کسی مثبت طریقے سے, کسی جائز طریقے سے پورا کرے گا, نہیں. یہ ضرورت کا عنصر وہاں پر ہے کہ جہاں پر نقص ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ پروردگار تمام کمالات کا منبع ہے, تمام کمالات کا منشا ہے, تمام کمالات اس کی ذات سے صادر ہوتے ہیں, تو اس صورت میں اب پروردگار کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے, یعنی پروردگار کو محتاج نہیں ہونا چاہیے. اگر محتاج ہوگا تو ممکن ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے. ایک سبب ظلم کا جہالت کے بعد کیا ہے؟ احتیاج, ضرورت مند ہونا, بے نیاز نہ ہونا. اگلی چیز جو سبب بنتی ہے کہ انسان ظلم کا مرتکب ہو جائے, ایک ہے استکبار. یہ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا لفظ تکبر, اگر آپ کھول کر دیکھیں کتاب کو تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس لفظ کو صحیح کریں. تکبر شاید لفظ صحیح نہیں ہے یہاں پر, اس کو استکبار کریں. یہ دوسرا درس جو ہے وہی پروردگار عدل الہی کے حوالے سے آگے جہاں پر دلائل دینا شروع کیے انہوں نے حسن و قب کے بعد, حسن و قب عقلی کے بعد. صفحہ نمبر بتائیے مجھے. صفحہ نمبر 21 سے ظاہر ہے اس کتاب کے اندر 14 پوائنٹ تکبر لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 21 14 پوائنٹ تکبر. یہ تکبر نہیں ہے, استکبار ہے. یعنی جہاں پر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے, یہ کہے کہ میں ان سب سے بڑا ہوں, اپنے اندر منحصر ہو کر رہ جائے, اپنے سامنے کسی اور کی بات نہ سنے, جو میں کہہ دوں بس وہی ہو. بڑی محسوس چیزیں ہیں ہم لوگوں کے لیے. بس میں نے ابھی کہہ دیا نا مجھے چاہیے کھانے کے لیے, تو ابھی یہ چاہیے, میں میرا دل نہیں چاہ رہا میں کھاؤں. ماں بیچاری گھر میں بولے چلی آ رہی ہے بیٹا ابھی فی الحال یہی بنا ہے یہی کھا لو. نہیں مجھے نہیں کھانا, مجھے اچھا ہی لگتا. خود انحصاری, یہ چھوٹے چھوٹے مظاہر ہیں اس کے. بہرحال استکبار یہ ظلم کا سبب بنتا ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے, ساری مثال کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, ماں کا حق تلف ہوتا ہے. یا تو اس کی بے احترامی ہوتی ہے, جی استکبار, استکبار, یا تو ماں کی بے احترامی ہوتی ہے, یا یہ کہ اور پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت کو کچھ اور چیز کھانی ہے, اس لیے جو پیسہ کہیں اور خرچ ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پر خرچ ہوگا. مثلاً یہ ظلم کے مسادی کہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں یہ جو ہم جیسے لوگ بعض اوقات اس کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ مثلا استکبار. ایک اور سبب جو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یا کوئی بھی شخص, کوئی بھی وجود ظلم کا مرتکب ہوگا, وہ استکبار ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا. یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اعتراض ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی کہ آپ لوگ مجھے خوش نہیں کریں گے. استکبار مطلب
کبریائی کو طلب کرنا، بڑائی کو طلب کرنا اپنے لیے ناحق. ایک دفعہ یہ کہ استکبار، کبریائی، تکبر جو پروردگار کے لیے قرآن میں آیا بھی کہ پروردگار متکبر ہے. کیوں؟ جی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. کیونکہ پروردگار نے اپنے لیے کہا ہے اس کو قرآن میں کہ پروردگار متکبر ہے. لیکن اگر کوئی شخص کبریائی کو ناحق طلب کرنے لگ جائے، اس کا حق نہیں ہے. کبریائی کا حق صرف اور صرف پروردگار کو ہے. اگر اس کو ناحق طلب کرنے لگ جائے تو اس کی وجہ سے اب یہ جتنے بھی افعال کا مرتکب ہوگا، جو بھی کام انجام دے گا، اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھے گا کہ وہ عدل کے مطابق کام کر رہا ہے یا ظلم کے مطابق کام کر رہا ہے. اس کو صرف اپنی کبریائی سے مطلب ہے، میں کس طرح ان لوگوں کے اوپر بڑائی اپنی ثابت کروں. اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا کہ وہاں پر وہ ظلم کا بھی مرتکب ہوگا. یہ ایک اور عنصر جو انہوں نے بیان کیا، ایک اور سبب جو بیان کیا ظلم کے لیے، وہ کیا؟ عاجزی اور ناتوانی. جب کسی کا حق ادا کرنا ہو تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنی توانائی نہیں ہے کہ اس کا حق ادا کیا جا سکے. کیونکہ حق ادا نہیں کر سکتا دوسرے کا، لا محالہ اس کے حق میں ظلم کا مرتکب ہوگا اور ظالم ہوگا. یہ کچھ عقلی دلیلیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ پروردگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو. پروردگار، کیونکہ ہماری عقل درک کرتی ہے کہ عدالت، عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے. پروردگار تمام کمالات کا حامل ہے، بس عدالت پروردگار کے لیے ضروری ہے. ایک. دوسری دلیل، ظلم وہ کرتا ہے جس کے اندر ظلم کے اسباب جس کے لیے میسر ہوں، ظلم کے عوامل جس کے لیے مہیا ہوں. پروردگار اور ظلم کے جتنے بھی عوامل ہیں وہ تمام کے تمام نقائص ہیں. جہل، احتیاج، عجز و ناتوانی، استکبار، یہ تمام کی تمام چیزیں نقائص ہیں. پروردگار کے اندر یہ نقائص نہیں ہے. پروردگار ان نقائص سے منزہ ہے. کیونکہ ان نقائص سے منزہ ہے، پس ظالم بھی نہیں ہوگا. بس جب ظالم نہیں ہوگا تو خود بخود کیا ہے؟ عادل ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید سے کچھ انہوں نے 2-3 آیتیں یہاں پر پیش کی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اگر آپ کہیں پر اگر گفتگو کرنے بیٹھیں کسی سے علمی عقائد کے حوالے سے، تو وہاں پر جب دلیلیں پیش کی جاتی ہیں تو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دلیل عقلی. ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ دلیل عقلی تھی. دوسری دلیل نقلی. یہ نقلی چٹنگ والی نہیں ہے، اردو والی نہیں ہے. نقلی یعنی نقل میں آئی ہے، یعنی وہ روایات جو کہ نقل ہوئی ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیغمبر سے، یا وہ آیات جو کہ نقل ہوئی ہیں ہمارے سامنے آیات آئی ہیں. صحیح ہے، یہ دلیلیں نقلی کہلاتی ہیں. یعنی اس کے پیچھے کوئی عقلی دلیل نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہم نے کیونکہ پروردگار کو قبول کر لیا، ہم نے کیونکہ ائمہ کو قبول کر لیا، تو ائمہ کی بات ہمارے لیے دلیل ہے. ائمہ کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ دلیل نقلی کے عنوان سے نقل کی جائے گی. واضح؟ اب یہاں سے اگلی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی دلچسپ ہے. خوب، ہم نے یہ فیصلہ تو سنا دیا پروردگار کے بارے میں کہ پروردگار کو عادل ہونا چاہیے. پروردگار عدل کا پیکر ہے، ظلم اس کی ذات سے صادر نہیں ہوتا. اب یہاں پر آنا چاہیے اعتراض، پروردگار کی عدالت پر اعتراض. اگر پروردگار عادل ہے تو فلاں ظلم کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعتراض ہے. اب وہ فلاں ظلم کی مثال آپ نے اس کے خود کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلاً کس کے عمل کی وجہ سے؟ اچھا، ابھی کرتے ہیں اس کے بارے میں بات. کیا بات کیا میں؟ جی، مکافات عمل بھی تو ہوتا ہے. آپ جواب دیں اس کا. آزمائش.
اور کوئی؟ صحیح ہے، یہ تو بات صحیح ہے، قرآن میں آئی ہے، میں اس کو قبول کر رہا ہوں، لیکن ظلم ہو بھی تو رہا ہے باہر. اب یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں ہم کیا کریں. وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا، سیلاب ہماری وجہ سے آ رہا ہے، سیلاب ہماری وجہ سے آ رہا ہے. پانی بڑھ گیا سمندر میں، بارش زیادہ ہو گئی، پانی بڑھ گیا، پانی بڑھ گیا، بند ٹوٹ گئے. جب بند ٹوٹ گئے تو سیلاب آ گیا. اس میں ہاں تو گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے اس کے اندر میری کیا دخالت ہے؟ تو پھر تو ہر جگہ پر ہونا چاہیے یہ. نہیں تو پھر تو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، ہر جگہ ہوتا ہے یہ. کراچی میں کب آیا سیلاب؟ آپ مجھے بتائیں کتنے سال پہلے آیا تھا؟ 4 سال پہلے ہیٹ اسٹروک پڑا زبردست، ہزار سے زیادہ لوگ مر گئے 1 مہینے کے اندر کراچی کے اندر. یہاں پر کیوں نہیں آیا سیلاب؟ کیسی ہے؟ اگر یہ آپ گلوبل وارمنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو یہاں پر تھی، یہاں پر سیلاب نہیں آ رہا. کشمیر میں زلزلہ آ رہا ہے، کراچی میں زلزلہ نہیں آیا. اگر آیا بھی تو بہت مائنر تھا، ایسا کہ لوگ سو رہے تو ان کو پتہ نہیں چلا، جو جاگ رہے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنا لگایا. لیکن کشمیر میں آیا 2005 میں. کیا آپ لوگ جب پیدا شاید اکثر نہیں ہوں گے، کشمیر تقریباً آدھے سے زیادہ تباہ ہو گیا تھا، پورا پلٹ گیا تھا. ابھی آپ 2005 کا ارتھ کوئک سرچ کریں نیٹ پر، آپ کو مل جائے گا تصویریں، آپ دیکھیں وہاں پر کس طرح کی ہیں. کھنڈر بنا ہوا ہے پورا کشمیر، اتنی خوبصورت آبادی ہے. ایک ظلم یہ مثلاً جی امتحان تو سکڑنے سے ہوگی یا پھیلنے سے ہوگی؟ اتفاقاً زلزلہ پھیلنے سے آنا چاہیے، کیوں زمین پھٹتی ہے، سکڑتی زمین اتفاقاً. آپ مجھے بتائیں زلزلے میں زمین پھیلتی ہے سکڑتی ہے؟ پھیلتی ہے، تو یعنی پھیلنا چاہ رہی ہے نا، سکڑ تھوڑی رہی ہے. جی تو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے نا. یہ خالی کشمیر میں کیوں ہوا؟ یا ایران کے شہر بم میں کیوں ہوا؟ یا کرمانشاہ میں کیوں ہوا؟ جہاں پر بھی گرمی ہو رہی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ اعتراضات ہیں یا نہیں ہیں؟ 1 منٹ. تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں. صحیح، بالکل. صحیح ہے. جوابات تقریباً یہی ہیں، تقریباً یہ جوابات ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز جو قابل توجہ نقطہ وہ یہ کہ ہم لوگوں کی فکر معمولاً، ہم لوگوں سے معمولاً انسانوں کی فکر جو ہوتی ہے، جو لوگ حتیٰ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا خدا کی ذات کا انکار نہیں کرتے، خدا پہ اعتراض کرتے ہیں. آپ کا خدا اللہ ہے، آپ کہتے ہیں عادل ہونا چاہیے. ہمارے اعتراضات ہیں. زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، معصوم بچے سو رہے تھے، دب کے مر گئے. طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، سب بہا کے لے گیا. جھوپڑی والے بیچارے، سب کی جھوپڑیاں چلی گئیں. صحیح ہے. بارش ہو گئی، بارش رحمت الہی ہے، لیکن کیا رحمت ہے کہ جب کراچی میں آتی ہے تو بچے مرتے ہیں کرنٹ سے، کیونکہ پانی میں تار ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. تو اگر یہ سب رحمت ہے، اگر رحمت ہے کہ یقیناً ہے رحمت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ لوگ اعتراض اس طرح سے کیا جاتا ہے. ہمارے ایک استاد کے بقول کہ جب اعتراض کریں کسی پر تو اس طرح سے کہ جیسے اس کو کبھی ماننا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور جب جواب دیں یا کسی کا دفاع کریں تو اس طرح سے کہ جیسے پیغمبر کا دفاع کیا جا رہا ہے. سمجھے؟ یہ سامنے والوں کا اعتراض تھا. آپ نے شہید مطہری کا نام سنا ہوگا، اعلی اللہ مقاموں کا. شہید مرتضیٰ مطہری فلسفی تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے.
ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب کمیونزم بہت پھیلنے لگا، ملحدانہ فکر عوام میں عام ہونے لگی، تو شہید مطہری نے ایک کام شروع کیا کہ وہ تقریریں کرتے تھے. تقریروں میں کمیونسٹ کے جو اعتراضات ہوتے تھے اسلام کے اوپر، وہ ان کا جواب دیتے تھے، اور جواب دینے سے پہلے خود کمیونسٹ کا نظریہ بیان کرتے تھے. مطلب آپ تصور کریں، ہمارے ممبر میں مثلاً ایک عالم دین بیٹھا ہو، وہ بیٹھ کر کمیونسٹ کے نظریات بیان کر رہا ہو. میں نے کہا بھی خدا کا انکار کرنے والے، اور اس کے بعد جواب بھی دے، اور بیان جب کرے کمیونسٹ کے اعتقادات کو، عقائد کو، ان کے نظریات کو، تو اتنا محکم اور اتنا مستحکم طریقے سے بیان کرے کہ خود کمیونزم پڑھنے والے لوگ اس کے ممبر کے نیچے آ کر بیٹھیں، ممبر کے سامنے آ کر بیٹھیں کہ وہ سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں کمیونسٹ مثلاً. اتنے اچھے طریقے سے بیان کرے، لیکن جب جواب دے تو اس سے زیادہ اچھا. بہرحال کوشش کریں کہ اعتراضات اس طرح سے کریں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ فوراً اعتراضات کو قبول بھی کر لیں. اعتراضات یا سوالات ذہن میں آنا اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز یہ کہ ان کا جواب ڈھونڈا جائے. اعتراضات یا سوالات پہ آدمی ٹھہر نہ جائے کہ اپنے آپ کو کوئی نابغہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوں، جو سوالات اعتراضات کسی کے بھی ذہن میں نہیں آئے میرے ذہن میں آ گئے. یہ میں خدا نخواستہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو نہیں کہہ رہا، اور آپ لوگ ان تمام اخلاقی برائیوں سے پاک ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات نہیں ہیں. لیکن یہاں سے وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر لرزش آنا شروع ہوتا ہے، لغزش آنا شروع ہوتی ہے. اپنے آپ کو جیسے کچھ سمجھنا شروع کیا تو فوراً دوسروں کو آ کر رد کرنا شروع کر دیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقیناً آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے، جتنے بھی اعتراضات، جتنے بھی شبہات ذہن میں آتے ہیں، شاید ہی کوئی ہو ایسا کہ جو کہے کہ میں نے کوئی نیا اعتراض کیا ہے، ورنہ تمام کے تمام اعتراضات کیے جا چکے ہیں، ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں. کوئی نیا شبہ ہے ہاں اس کو کہا جائے کہ یہ مثلاً اس آدمی نے ایک علم کو آگے بڑھانے میں ایک پیش رفت کی ہے، علم کو آگے بڑھایا اس نے، اس اعتبار سے کہ اس نے نیا شبہ پیش کیا ہے. اب جو لوگ اس کا دفاع کرنے والے ہیں اس نظریے کا مثلاً، وہ اس کا آ کر اس کا جواب دیں گے تو علم آگے بڑھے گا. بہرحال واپس طوفان ہے، زلزلہ ہے، آندھی ہے، پروردگار عادل بھی ہے. بارش ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، اور بارش رحمت الہی بھی ہے. یہ رحمت بچوں کی موت کے ساتھ سازگار نظر نہیں آ رہی کہ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے. کچھ جوابات آپ لوگوں نے دیے، تقریباً یہی ہیں جوابات. اس میں ایک اضافہ اور کر لیں. ہم لوگ معمولاً، عام انسان جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ وہ ہر چیز کا معیار اپنے آپ کو بناتا ہے. صحیح ہے، ہر چیز کا معیار اپنے آپ کو بنا رہا ہے. مثلا میں کہوں کہ جعفر لائبریری میرے گھر سعودآباد میں بہت دور ہے. جیسے ہی میں نے کہا جعفر لائبریری بہت دور ہے، ہو سکتا ہے آپ میں 3-4 لوگ کھڑے ہوں، کہاں دور ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے بالکل. یہ ایک جعفر لائبریری ہے. 2 نظریات آ گئے اس کے بارے میں. کیونکہ 2 زاویوں سے 2 اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. میں اس کو سعودآباد سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے دور نظر آ رہی ہے، آپ اس کو کیوں غازی چوک سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بہت نزدیک نظر آ رہی ہے. طوفان کو، سیلاب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مثلا یہاں سے فلاں چیز گزر گئی، فلاں چیزیں چلی گئیں، فلاں جھگیاں برباد ہو گئیں، تو اس کو میں ظلم سمجھ رہا ہوں. لیکن اگر یہی سسٹم نہ رکھے پروردگار تو یہ پانی جو پروردگار نے اس کے اندر حرکت رکھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے. جب شہر کی طرف کا پریشر بڑھے گا تو انسانوں کا نقص ہے یہ کہ انسان اپنے لیے اس کے لیے کوئی روک تھام نہیں کر پا رہے. بالکل اسی طرح سے جیسے بارش رحمت الہی ہے. بھائی پوری دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں، کہاں بچے مرتے ہیں؟ کہیں نہیں مرتے. یہاں کیوں مر رہے ہیں بچے؟ اس لیے نہیں کہ بارش جو ہے وہ پروردگار کا عذاب ہے یا ظلم ہے لوگوں کے اوپر، کراچی کے لوگوں کے اوپر مثلاً.
کراچی کے لوگوں پر بارش ظلم نہیں ہے، بارش وہی بارش ہے، بارش رحمت ہے۔ یہ لوگوں کے نقائص ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی مینجمنٹ نہیں ہے کہ مثلا وہ پورے سال اس شہر کو صحیح کر سکیں، کہ پانی کی سیوریج کا انتظام ہو سکے۔ یہ زلزلہ، یہی گرمی ہے زمین کے اندر، اس کے اتنے سارے فوائد اور ہیں۔ آپ کو معدنیات ملتی ہیں زمین کے اندر سے، جو پچھلے دنوں بات ہوئی، سونا آپ کو اسی سے ملتا ہے۔ اگر یہ سارا پروسیجر جو پروردگار نے رکھا ہے، اگر یہ سب نہ ہو گرمی اس کے اندر زمین کے اندر، تو آپ کو یہ سب ملے گا نہیں۔ ہیرا ملے گا آپ کو زمین کے اندر سے نہیں، کوئلہ ملے گا آپ کو نہیں، مختلف دھاتیں آپ کو ملیں گی نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ سب اس کے فوائد ہیں گرمی، زمین کے اندر گرمی کے۔ بعض اوقات جب یہ بڑھتی ہے تو یہ نکلتی ہے، اب وہ زمین پھٹنے کے ذریعے سے نکلتی ہے مثلا، یا کوئی اور جو انہوں نے بیان کیا کہ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا سورج کی، چاند کی اٹریکشن، جو خشک زمین ہوتی ہے، زمین کے خشک حصے ہوتے ہیں، چاند اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چاند کے اپنی طرف کھینچنے کی وجہ سے وہ زمین پھٹتی ہے مثلا۔ تو اس میں ایسا نہیں کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جاپان میں سب سے زیادہ زلزلے آتے تھے، بہت ہلاکتیں ہوتی تھیں کچھ سال پہلے تک، لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں زلزلے بھی آ جائیں تو کوئی مشکل نہیں، بلڈنگز اپنے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ خود ایران کی صورتحال یہی ہے، جتنی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ ارتھ کوئک پروف ہیں۔ زلزلہ آئے گا، بلڈنگ نہیں گرے گی، بلڈنگ کھڑی ہوگی، اب نہیں ہو رہی ہلاکتیں۔ اگر آپ فی المجموع اس کو ایک بڑے کینوس پر آپ دیکھیں تو اس کے فوائد زیادہ ہیں زمین کے اندر گرمی کے۔ کبھی کبھار اکا دکا کہیں زلزلہ آ گیا تو آ گیا، اس کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، نہیں کہ پروردگار ظلم کر رہا ہے، پروردگار نہ ظلم کر رہا ہے، نہ پروردگار ظلم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام ایک میکینزم ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، ایک سائیکل چل رہی ہے، جہاں کچھ اوپر نیچے ہوگا اس کے اثرات نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ وہی سب باتیں جیسے آپ لوگوں نے کہا، بعض اوقات اس کے اندر دخالت لوگوں کے اعمال کی ہے، برے اعمال، پروردگار سے غافل ہو جانا۔ انسان جتنی نعمتوں میں ہو، جتنی آسائشوں میں ہو، معمولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پروردگار سے غافل ہے۔ آپ دیکھیے ہم لوگ معمولاً مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں اپر کلاس طبقہ جو کہلاتا ہے، اس کے یہاں آپ کو خدا کا نام، خدا کا ذکر بہت کم ملے گا۔ کیوں؟ خدا کا ذکر کیوں کم ملے گا؟ آسائشوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، پروردگار سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جی، دنیا کے کاموں میں زیادہ مصروف ہے، دنیا کے ہی کاموں میں مصروف ہے، مثلا مصروفیت صرف ایک ہی ہے ان کی۔ البتہ سب ایسے نہیں ہیں، ان میں بھی ہیں اس طرح کے لوگ کہ جن کے یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ خدا کو نہیں بھولتے، اہل بیت کو نہیں بھولتے، پیغمبر کو نہیں بھولتے، لیکن اکثر اس طرح سے نظر آتا ہے۔ جتنا دین کا رجحان آپ کو نچلے طبقے کے لوگوں میں ملے گا، اتنا اوپر کے لوگوں میں طبقے میں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب تک انسان کی زندگی مشکلات کے ساتھ چلتی رہتی ہے، یہی اعتراض یہاں پر بھی آئے گا، اگر پروردگار ظلم نہیں کرتا تو کیوں مجھے نہیں، کیوں ایک معاشرے میں ہمارے ایک طبقہ ایسا ہے جو غریب ہے، فائنینشیل مشکلات ہیں اس کے ساتھ، اقتصادی، مہینے آخر میں بیچاروں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، گھر نہیں چلا پاتے، کیوں؟ یہاں پر وہی والی بات ہے جو ابھی دوست نے کہا تھا یہاں پر، کہ آپ دیکھیں ڈرائیونگ اگر ہو کسی لانگ روٹ پر، شاہراہ ہو، کوئی موٹر وے ٹائپ کا کوئی روڈ ہو، ہائی وے ہو، پلین روڈ، کوئی جمپ نہیں، کوئی گڈھے نہیں، کوئی پیچ و خم نہیں اس کے اندر، ٹرن ون کچھ نہیں ہے، سیدھا روڈ یار، وہاں پر معمولاً ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب ایکسیڈنٹ وہاں پر ہوتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں،
پوری بس الٹ گئی. بچنے کا چانس مثلاً بہت سارے لوگوں کا بہت کم ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مثالیں اسی بات کی جو ابھی آپ کے سامنے کہی تھی. صرف یہ وجہ نہیں کہ گاڑی اسپیڈ میں ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں گڈھا نہیں آ رہا, روڈ بالکل پلین ہے. ان کو دھیان نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مطمئن ہے میری زندگی تو چل رہی ہے, میری گاڑی تو چل رہی ہے. حتیٰ اگر آپ کبھی بس کا سفر آپ کریں اور اتنے لانگ روٹ پر, اور آپ آگے کی سیٹوں پر آپ بیٹھے ہوں, آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ڈرائیور سو رہا ہے. ڈرائیور سوتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے. یہ کوئی ایک آدھ کیس نہیں بتا رہا میں آپ کو, یہ اکثر نظر آتا ہے بس ڈرائیورس کے ساتھ. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر روڈ بہت اچھے ہوتے ہیں, جہاں پر روڈ بالکل پلین ہوتا ہے. جہاں روڈ مثلا ایسا ہو جو ہمارے اگر کوئی دوست ہیں یہاں پر برادر کوئی ہو گلگت بلتستان کی, اگر وہ جاتے ہوں وہاں پر, تو ان کے جو روڈ جی کوئی بھی ہے, ان کے جو روڈ ہوتے ہیں معمولاً وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے ہیں. وہاں ڈرائیور سو نہیں سکتا. وہاں سونے مطلب پتہ کیا ہے؟ وہاں سونے مطلب یہ کہ گاڑی یوں لے کر جا رہا ہے تو سیدھی کھائی میں, یوں مڑے گی نہیں, اب سب کے سب مریں گے سیدھا کنفرم, بچت ہے ہی نہیں کسی کی. لیکن اگر روڈ سیدھا ہو تو وہاں پر اچانک آپ دیکھیں گاڑی بالکل صحیح چل رہی تھی, اچانک اسپیڈ سلو ہونا شروع ہو جائے گی. اسپیڈ سلو کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ آگے بڑھیں تو آپ فوراً دیکھیں ڈرائیور کی آنکھوں کی طرف نظر ڈالیں, اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں گی. یعنی کیا؟ یعنی وہ غافل ہو گیا. جہاں مشکلات پڑھنا شروع ہوئیں, انسان پالش وہیں پر ہوتا ہے. لوہا جب جلایا جاتا ہے تو پھر صحیح سے کارآمد ہوتا ہے. سونا جب آپ نکالتے ہیں کان میں سے, اس وقت آپ اس کا وہ نہیں بنا سکتے زیور جو بنایا جاتا ہے, کچھ بھی خواتین کا یا کوئی بھی گولڈ بارس جو بنائے جاتے ہیں, جو کچھ بھی بنایا جاتا ہے وہ نہیں بنا سکتے, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کو پہلے آگ میں جلایا جاتا ہے, پھر ہوتا ہے کندن. کندن یعنی خالص سونا, پھر یہ ہوتا ہے استعمال کے قابل. انسان کے اوپر جب یہ اگر مشکلات پڑ رہی ہیں اس کی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے اندر, تو اس لیے ہے کہ اس کو کندن بنایا جائے. یہ پروردگار سے غافل نہ ہو کہ اس کی زندگی کی گاڑی اگر بالکل اسموتھلی چلی جا رہی ہے تو سو جائے, صحیح جا رہا ہوں بالکل. اگر آپ ماہ مبارک رمضان کی شب میں دعا ابو حمزہ صومالی پڑھیں, اس کے اندر امام سجاد کا جملہ ہے کہ پروردگار تو نے مجھے اتنی چھوٹ دی کہ میں سمجھنے لگا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں بالکل پاکیزہ ہوں. انسان اپنے گناہوں سے غافل ہے, اور پروردگار کا حلم یہ بردباری کہ اس کو چھوڑے جا رہا ہے, چھوٹ دیا. انسان کی ذمہ داری یہاں پر یہ کہ خود متوجہ ہو اپنی غلطیوں کی طرف. اگر پروردگار کی طرف سے کوئی اس کی ڈور نہیں کھینچی جا رہی ہے تو خود متوجہ ہو. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے روایات میں آیا یہ البلاء للبلاء, آزمائش مصیبت محبت اور ولایت رکھنے والوں کے لیے. اگر کوئی ولایت رکھے گا تو آزمائشوں میں مبتلا ہوگا. اور جب تک امام حسین علیہ السلام کی طرف نہیں آئے تھے تب تک کوئی مشکل نہیں تھی, پانی ان کو میسر تھا, ان کے سارے حیوانات بھی سیراب ہوئے ہوئے تھے, ان کے بچے بھی پانی پیے ہوئے تھے, کھانا پینا سب میسر تھا. لیکن جیسے ہی صبح عاشور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس کے بعد موت ہے, شہادت ہے, اپنی بھی اپنے بچے کی بھی. البلاء للبلاء, انسان کی ذات اسی وقت نکھرتی ہے اور کمال پر پہنچتی ہے کہ جب اس کی آزمائش ہوتی ہے. جناب حور بہت اعلیٰ منزلت پر ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیجیے ابھی فی الحال. مطلب مجھ جیسا آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر میں دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, جو میرا کام ہے میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر میرے لیے سخت ہے کہ میں دوسروں کو آسانی میں رکھ سکوں تو مجھے اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کام کروں, کیونکہ البلاء للبلاء, اگر اہل بیت سے محبت کی ہے تو یہ آزمائش ہے میری, اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسان کندن بنے گا, انسان نکھرے گا.
بہرحال چاہے یہ دنیا کے سسٹم میں آپ کو جتنی چیزیں آ رہی ہیں جن کو بعنوان اعتراض پیش کیا جاتا ہے پروردگار کی عدالت کے اوپر، یہ کہ نہیں دنیا کا سسٹم نہیں ہے بلکہ میری اپنی فردی زندگی ہے، مشکلات ہیں زندگی میں، ان کا ایک فلسفہ ہے۔ پروردگار نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی فلسفے کے خلق نہیں کیا ہے، انسان کو بغیر کسی فلسفے کے خلق نہیں کیا ہے، یعنی ایک مقصد رکھا ہے اس کا۔ یہ آنکھیں بغیر مقصد کی نہیں ہیں، یہ ہاتھ بغیر مقصد کے نہیں ہیں، یہ کان بغیر مقصد کے نہیں ہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسی مقصد کے پیچھے چلنی چاہیے۔ اس پروردگار آپ یعنی اس کو آدمی تصور کرے تھوڑی دیر کے لیے، توحید مفضل آپ نے سے کسی نے پڑھی ہے کتاب؟ یہ توحید مفضل، امام ششم علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب مفضل نے وہاں پر امام علیہ السلام سے سوال کیا انسان کی خلقت کے بارے میں کہ انسان کیوں اس طرح کا خلق کیا پروردگار نے۔ امام نے وہاں پر مفصل جواب دیا ہے۔ آپ تصور کریں یہ آنکھیں یہاں پر ہونے بجائے یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی، یہ ناک یہاں پر ہونے بجائے یہاں ہوتی، مثلا یہ کان ایک یہاں پر ہوتا ایک یہاں پر ہوتا، مثلا میں کہہ رہا ہوں بال سارے کے سارے یہاں پر ہوتے جن لوگ یہاں ہیں، صحیح ہے، یہ سب یہاں پر ہوتے، انسان کتنا خوبصورت ہوتا۔ کیوں خوبصورت نہیں ہوتا؟ کیونکہ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اسی طرح سے خلق کیا جائے۔ آنکھیں یہیں پر قرار دی، یہاں پر قرار نہ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے اس مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے یہ تمام چیزیں کارآمد ہوں گی، یہ تمام چیزیں انسان کے وجود کے لیے مددگار ہوں گی اور انسان ان سے صحیح سے استفادہ کر سکے۔ پاؤں کے تلوے کے نیچے آپ دیکھیں یہ گیپ ہے، یہاں پر یہ اٹھی ہوئی جگہ، یہ اگر یہ اٹھی ہوئی نہ ہو چل نہیں سکے گا۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے تو جب وہ جاتے ہیں فورسز میں تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ فزیکلی انفٹ ہیں، آدمی بالکل صحیح ہے، کیا مشکل ہے بھائی، دونوں ہاتھ صحیح ہیں، اس کے ٹانگیں صحیح ہیں، صحیح سے چل رہا ہے، بات کر رہا ہے، سونگتا صحیح ہے، بولتا صحیح ہے، زبان ہے اس کے پاس، دیکھتا صحیح ہے، سنتا صحیح ہے، سب کچھ تو کر رہا ہے، پھر کیوں میڈیکل انفٹ ہے؟ نہیں، اس کے پاؤں کے نیچے ہلکا سا گڑھا جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہے، پاؤں اس کو اٹھاؤ نہیں ہے، بالکل پلین ہے۔ اگر یہ پلین ہو تو بعد میں دیکھ لیے گا، اگر یہ پلین ہو تو صحیح سے انسان کھڑا نہ ہو سکے یا صحیح سے چل نہ سکے مثلا۔ خلاصہ انسان کو پروردگار نے اگر یہ سب کچھ اس کو خلق کر کے دیا ہے اور اس کے لیے اگر یہ مشکلات بھی رکھی ہیں تو اس لیے رکھی ہے کہ یہ ان کو طے کر کے وہاں اس مقصد تک پہنچے جہاں تک اس کو پروردگار کو پہنچانا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، فورسز میں ہمارے یہاں جانے کے دو طریقے ہیں، فورسز میں جانے کے دو طریقے ہیں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انٹر کریں، ویکینسیز آئیں اور آپ چلے آئیں، اور جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر اور کس طرح سے آپ کی ہڈی پسلی ایک کی جائے گی اور کس طرح سے آپ کا تیل پانی ایک کیا جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ اچھا آپ یہ ساری زحمتیں کرنے کے بعد آپ پتہ لگیں گے کیا سپاہی، یہ 6-8 مہینے کی ساری زحمتیں کرنے کے بعد آپ لگیں گے سپاہی، کوئی آفیسر نہیں بنیں گے آپ۔ ایک اور طریقہ کیا ہے، آپ نے کوئی پروفیشنل ڈگری انجینئرنگ کر لیا، آپ نے گریجویشن مثلا آپ نے کر لیا، یا سی اگر آپ لیتے ہو تو مجھے نہیں معلوم، یا MBBS ڈاکٹر آپ بن گئے، اس کے بعد آئیں ویکینسیز فورسز میں آپ جائیں، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، البتہ آرام سے نہیں، وہی ساری جو ہے ان کی ٹریننگ وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کی اب ٹریننگ کا جب کا وہاں پر ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ کی نوکری وہاں پر جب لگ جائے گی تو آپ وہاں پر آفیسر لگیں گے، آپ وہاں پر آفیسر لگیں گے۔ کیوں لگیں گے آپ وہاں پر آفیسر؟ آپ ایک پروفیشنل ڈگری لے کر آئیں، آپ ڈائریکٹ آفیسر لگیں، اور ایک سپاہی بیچارہ جو انٹر کے بعد آیا تھا اس کو شاید 8 سے 10 سال لگے آپ کے اس آفیسر رینک تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن دونوں میں فرق پتہ ہے کہاں نظر آتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے ہمارے یہاں،
چیف آف آرمی اسٹاف جو تمام فورسز کا ہیڈ ہے یا آرمی کا ہیڈ ہے، وہ کوئی پروفیشنل ڈگری لیا نہیں بنے گا. شارٹ کٹ مار کے آیا تھا نا، یہ پروفیشنل ڈگری لے لی اس نے، آیا فوراً یونیفارم مل گیا اس کو، آفیسر بن گیا، سب سیلوٹ کر رہے ہیں اسے، بہت عزت ہے اس کی معاشرے میں. یہ کبھی بھی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکتا. چیف آف آرمی اسٹاف وہی بنے گا جو سپاہی بن کے آیا ہوگا اور پورے پروسیجر کو گزار کے وہاں تک پہنچے گا، زحمت کرے گا تو کمال تک پہنچے گا. زحمت نہیں کرے گا تو ایک خاص رینک ہے مثلا کموڈور کا، وہاں تک اس کو روک دیا گا، یہاں سے آگے تم نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم پراپر چینل کے ذریعے سے نہیں آئے ہو، تم نے ساری زحمتیں نہیں کی ہیں. تم نے پڑھا ہے، ہاں صحیح ہے، تمہارا شکریہ. ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، تمہارا شکریہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے فورس کے آدمی ہو، لیکن اتنے بڑے نہیں ہو کہ ہمارے اوپر آ کر حکومت کرنے لگو. صحیح ہے. مشکلات کا ایک فلسفہ یہ ہے، اگر کمال تک انسان پہنچنا چاہتا ہے تو اسی مشکلات کے راستے سے انسان گزرے گا. اگر کوئی اعتراض ہو، سوال ہو تو پوچھ لیجئے، ورنہ درود بھیجو محمد والے محمد پر.